بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. محترم ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں رب کے احکام بندوں کے نام. اور آج آپ کے سامنے میں قرآن مجید کا چوتھا پارہ لے کر حاضر ہوا ہوں. چوتھے پارے میں رب العالمین کے بے شمار احکامات ہیں. ان میں سے چند احکامات اور بہت ہی مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیز کو خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. انسان عام طور پر اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں بخیل ہوتا ہے اور عام طور پر جو چیز اس کے پاس ناپسندیدہ ہوتی ہے اس کو خرچ کرتا ہے. مثال کے طور پر پھٹے پرانے کپڑے، بہت ہی معمولی قیمت والے کپڑے، اور جو سامان گھر میں استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے ان اشیاء کو غریبوں میں بانٹ کر اس کی سیلفی لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں. یہ ثواب نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ تم ثواب کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس سلسلے میں ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے جن کا ایک باغ تھا کھجور کا مسجد نبوی کے سامنے، بیروحہ نامی، اور بہت ہی قیمتی چیز تھی وہ اس زمانے کی. انہوں نے اس کو آ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کر دیا. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایسی چیز کو خرچ کریں جس کی ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمت ہو. اور اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو. یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ ایک ملت تھے، ایک قوم تھے. وہ اکیلے تنہا موحد تھے، توحید پر تھے. ساری قوم ایک طرف، ماں باپ، رشتہ دار، گاؤں والے، قبیلے والے، خاندان والے، سب کے سب ایک طرف تھے. اور وہ اکیلے جنہوں نے اعلان کیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو ان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کو یہود اور نصارہ دونوں مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں دوسرے مقام پر کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو خالص یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہود اور نصارہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہو، تو پھر نبی کی پیروی کرو. وہ تنہا اکیلے ایک قوم و ملت کے برابر تھے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو ویسے جیسے اس کا ڈرنے کا حق ہے، اس سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اس کے تابع اور فرما بردار ہو. اور جب موت آئے تو اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں آئے، نافرمانی کی حالت میں تم کو موت نہ آئے، یعنی تم کبھی اللہ کی نافرمانی ہی نہ کرو. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی جو بات کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی جو بات کی گئی ہے، قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر کہا گیا اتقوا اللہ اتقوا ربکم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی کیا ہے؟ تقوی
انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظاہر میں بھی ڈرے، باطن میں بھی ڈرے۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں گناہ کرنے کے سارے راستے آسان ہو، میسر ہو، اور کوئی اس کی گرفت کرنے والا نہ ہو، اس مقام پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے دل میں گناہ سے باز آ جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور تقوی کی تعریف میں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ تقوی کی تعریف میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کانٹی والی جگہ سے، خاردار جگہ سے، جہاں پر جنگل ہو اور اطراف سے پورے کانٹے ہو، وہاں سے اگر گزرنا ہو تو کیسے گزرو گے؟ تو کہا جیسے کپڑوں کو ہم سمیٹ لیتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا ہمارے جسم میں نہ لگ جائے، اس طرح زندگی گزارو۔ یہ دنیا کے اندر فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ کر ان فتنوں میں پھنسے بغیر اپنے آپ کو یہاں سے کامیاب ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مفسر قرآن، امام المفسرین کہے جاتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ اللہ کی رسی کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو گے، یعنی مضبوطی سے اس پر جم جاؤ گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ آگے اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو اگر چھوڑ دو گے تو فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ فرقوں میں نہ بٹنے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انصاری صحابہ کے بارے میں بتایا جو اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے وہاں پر دو قبیلوں میں پائے جاتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں کے درمیان آپس میں کئی سالوں سے جنگیں ہوا کرتی تھی۔ یہود دونوں کو ہتھیار سپلائی کرتے تھے، ویپن سپلائی کیا کرتے تھے، اور دونوں کو آپس میں لڑایا کرتے تھے۔ یہاں پر کہا گیا یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اللہ نے تم کو ملا دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، یعنی تم شرک میں مبتلا تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا، جہنم کی آگ سے اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا یعنی کتاب اللہ کو تھامنا، تفرقے سے بچنا، فرقے بندیوں میں بٹنے اور فرقے بندیوں کو پھیلانے کی کوشش نہ کرنا، اور پھر آپس میں اتحاد کو قائم رکھنا، اختلافات سے دور رہنا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا مشن بتلایا۔ اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں ایک امت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، يدعون الى الخیر، بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی صورت میں آگے اللہ نے کہا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ تم سب سے بہترین امت ہو، جو دیگر امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمام لوگوں کے بھلائی کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ یہ تین چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف دعوت دینا اور بھلائی کے کاموں کی طرف بلانا، یہ امت محمدیہ کا مشن ہے۔ اور ہر ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک آدمی بھی اگر ہدایت پر آ جائے تمہاری وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں اتنا ثواب دے گا جتنا سرخ اونٹوں کو، جو کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، عرب دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ریڈ کیمل، بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قربانی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، ایک آدمی ہدایت پر آ جائے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، سود نہ کھاؤ، بڑا چڑھا کر نہ کھاؤ، یعنی کم کھاؤ ایسا مطلب نہیں ہے، یعنی سود کو کھاؤ ہی مت۔ سود عام طور پر بڑھایا چڑھایا ہی جاتا ہے، سود در سود، سود در سود بڑھتا ہی جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔
اس سود کو نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اگر سود کھاتے ہو تو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا دوڑو، کمپٹیشن کرو، کس طرف؟ اپنے رب کی طرف، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی، جس کی ویڈتھ اتنی چوڑائی ہے جتنی آسمان و زمین ہے، آسمان و زمین کے چوڑائی کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ اتنی بڑی جنت، حد نگاہ، انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ وہ مقام اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں وہ مقام عطا فرمائے۔ اس کے لیے کمپٹیشن کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، کہا سارعو، دوڑو، بھاگو، کمپٹیشن کرو، ریس لگاؤ اس میں۔ یعنی جس طرح کوئی ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے، کوئی پرائز حاصل کرنے کے لیے، فرسٹ آنے کے لیے ہم جس طرح ریس لگاتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، یہ جنت میں جانے کے لیے کمپٹیشن کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ صحابہ کے اندر ہم کو ملتا ہے، جو غریب صحابہ تھے انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار صحابہ مال خرچ کر رہے ہیں اور ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذکار بتلائے۔ یہ اذکار امیر صحابہ کو بھی معلوم ہو گئے، مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہو گئے، انہوں نے آ کر انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ کمپٹیشن دیکھیے آپ، نیکیوں میں کمپٹیشن۔ صحابہ جو غریب صحابہ تھے انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی اب یہ تو وہ اذکار وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان جو جنت میں جانے والے جنتی ہیں ان کے اوصاف بتلائے۔ اللہ نے کہا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوشحالی میں اور تنگ حالی میں دونوں صورتوں میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان کے پاس مال ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب مال کم پڑ جاتا ہے، ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اگر بننا چاہتے ہو تو ان کاموں کو اپنا لو، اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرتے رہو، اور غصے کو پی جاؤ، اور لوگوں کو درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اور رمضان میں ہم لیلۃ القدر میں ایک مشہور دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے اس نام کا واسطہ دے رہے ہیں، عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، تم بھی معاف کر دو، تم بھی درگزر کر دو لوگوں کو۔ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اونچ نیچ تو رہتی ہے، اس لیے ان لوگوں کو درگزر کر دیا کرو۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزور نہ ہو جاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی اونچے مقام پر رہو گے، تم ہی ہائر لیول میں رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان تمہارے اندر ہے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یاد رکھو اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، تم دبدبہ چاہتے ہو، تو ایمان اپنے اندر پیدا کر لو۔ ایمان کی یہ طاقت دنیا کی ساری طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کنتم مؤمنین۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے تو پھر تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ رسوا کرنے پر آ جائے تو پھر اللہ کے علاوہ تمہارا مددگار کون ہے؟ بھروسہ اللہ پر کرو، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کی مدد کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔
اگر تم اللہ کی مدد پانا چاہتے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد، اس کے دین کو پھیلانا، اس کے دین کی تبلیغ کرنا اور اس کے دین کی طرف سے دفاع کرنا، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میں شامل ہے۔ جب تم اللہ کی مدد کرنے لگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، رسول کو انہی میں سے بھیجا۔ اللہ کا یہ احسان ہے۔ وہ رسول کا کام اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنا، بندوں کو پاک کرنا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قتل و غارت گری، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، بے شمار برائیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد انسانیت اپنے اصل مقام پر آئی، ورنہ اس وقت جب درندگی اور حیوانیت اس قدر عام ہو گئی تھی انسانوں کے اندر کہ حیوان خود شرمایا جاتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ اپنے مالوں کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، اس میں بخیلی سے کام لیتے ہیں، روک روک کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس مال کو ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ازدہے کی شکل میں اس کے گلے کو لپیٹ لے گا اور کہے گا، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال ہوں، جو تو جمع کر کے رکھا تھا میں وہی ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریے۔ اللہ نے جو حساب مقرر کیا ہے زکوٰۃ کا، اگر اس لیول کو پہنچتے ہوں تو پھر زکوٰۃ بھی نکالیے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے اس نے اسلام کا انکار کیا، اسلام کے ایک بنیادی رکن کا انکار کیا۔ ایک رکن کا انکار کرنا سارے ارکان کا انکار کرنے کے برابر ہے، اور ایک رکن کا انکار کرنے سے بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو۔ کوئی ایسا نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا، اِنَّكَ مَيِّت، آپ بھی مریں گے اور آپ بھی موت پائیں گے۔ لفظ میت کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کی زبانی۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے کہا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ ملے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ، وہ چاہے چھوٹا سا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ چھوٹی سی چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، اس کا بھی وہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ آگے اللہ نے بہت بڑی بات کہی، اللہ نے کہا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ، یہ دونوں کام، اور جنت میں داخلہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فقد فاز، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر فرمایا، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام لوگوں سے خطاب ہے، سب سے خطاب ہے، اہل ایمان سے بھی نہیں، سب سے۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو مقام پر تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور اس کے بعد اس آیت میں ایک بہت بڑی دلیل ہے انسانیت کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان آدم علیہ السلام سے کی ہے، پھر ان کی
پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ساری ذریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پھیلایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ مرد و عورت کی یہ جو بڑی تعداد ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے پھیلایا ہے۔ آج دنیا میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انسان کو کسی ایک معمولی کیڑے سے پیدا ہوا، پھر اس کے بعد وہ بندر سے بنا، پھر وہ بندر کے بعد اپڈیٹ ہو کر یہاں تک کہ ایک انسان بن گیا، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مراحل تفصیل سے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کے اندر یتیموں کے مال سے متعلق حکم دیا، یتیموں کے مال میں ملاوٹ نہ کرو، اپنے مال کو ملا کر اس کو ساتھ میں نہ کھا جاؤ، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شادی کرنے کے تعلق سے کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو عورتوں میں سے 2-2 3-3 4-4، یعنی یہ ایک اسلوب ہے عربی زبان کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2-2 4 3-3 6 اور 4-4 8 اس طرح جمع کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا کہ نکاح کرو، اور یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ نکاح سے کتراتے ہیں، نکاح کو بہت ہی بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، نکاح والی زندگی سے پریشان رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سکون رکھا ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی زندگی بنائی ہے۔ تمام نبیوں کا اللہ نے نکاح کروایا ہے، کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جن کا نکاح نہ ہوا ہو، اللہ نے سب کے نکاح کروائے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ان کو سخت وعید سنائی گئی کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور وہ اس میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث سے متعلق وراثت کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کبھی کسی موقع پر وراثت سے متعلق تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہاں پر سورہ نساء کی ان 2 آیتوں میں اور بلکہ 3 آیتوں کو تفصیل سے پڑھیے، اس کے اندر بہت سے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ سے متعلق 2 بنیادی بات کہی ہے کہ جب بھی گناہ ہو فوراً انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں آخر میں توبہ کروں گا، زندگی کے آخری مرحلے میں جب بوڑھے ہو جائیں تب جا کر حج کروں گا، تب جا کر مسجد کا کوئی کونا پکڑ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کر کر کے سمجھتے ہیں کہ آخر میں توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیں مرنے کے وقت اگر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب انسان کی موت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں عورتوں کے ساتھ نکاح کے بعد نکاح والی زندگی کو حسن معاشرت، اچھے اخلاق سے گزارنے کا حکم دیا۔ عورت پسلی سے پیدا کی ہوئی ہے، اس کے اندر جہاں چند خامیاں پائی جاتی ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں بھی رکھی ہے، ان خوبیوں کو دیکھ کر زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ایک چیز تم کو ہو سکتا ہے ناپسند ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے بہت سا خیر اس میں رکھا ہے، تو خیر کو تلاش کرو۔ اس کے بعد جو محرم رشتہ دار ہیں کن سے نکاح ہوگا کن سے نکاح نہیں ہوگا، یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے جڑنے اور قرآن کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZPlus TV, safety for all.